اب میں گزارش کروں گا ہمارے سینئر کین مینیجر بابا فری شوگر مل لمیٹڈ اکاڑا جناب مشہور حسین خان صاحب، جو کہ اس میں بامسمی شخصیت کے حامل ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے سیمینار کے اغراض و مقاصد پر گفتگو فرمائیں۔ جناب مشہور حسین خان صاحب، آپ کی تالیوں کے گونج میں مشہور حسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کا اور اسپیشلی مہمان خصوصی جناب سینئر جنرل مینیجر جاوید اقبال کالو صاحب، ہمارے جی ایم ایگری رانا اصغر خان صاحب، اور ہمارے انتہائی معزز گروور رائے سلیم صاحب، انہوں نے بھی ٹائم نکالا، اور شکریہ سجاد حسین شاہ کاظمی صاحب کا کہ جو ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں، ہر تعاون کرنے میں، ہماری ہر پلاننگ کو آگے لے جانے میں ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ باقی آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ گرمی کو 1 گھنٹے کے لیے برداشت کریں، کیونکہ یہ آج کا اکٹھ ہمارا فقط اکٹھ نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے، کیونکہ بابا فری شوگر مل کا کین ڈپارٹمنٹ فقط اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے گنا لینا ہے اور مل چلانی ہے، بلکہ ہم علاقے میں زمیندار کے مفاد کی خاطر اور فیکٹری کو ساتھ ملا کر ایک ایسے انداز سے ایک زرعی انقلاب لانا چاہتے ہیں جس میں ہم دونوں کا قدم بقدم، قدم سے قدم ملا کے چلنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس اکٹھ کا مقصد نہ صرف آگاہی ہے، بلکہ ہم یہ عزم کر کے چلیں گے کہ جس عزم کی خاطر، جس مقصد کی خاطر آج ہم نے یہ ایک پلاننگ کی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ میں جناب مہمان خصوصی صاحب کی آگاہی میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ سرکل گوگیرا ہمارا یہ سب سے پہلے نمبر پر آنے والا زون ہے کہ جس نے ہماری ایک سلیکشن تھی، ہم کچھ ورائٹیوں کو آگے لے کے آنا چاہتے تھے، اور یہاں کے زمینداروں نے یہاں کی سٹاف کی مسلسل تگ و دو سے ایک میسج پہنچا کر ایک ہم نے ورائٹیوں کی رینج دی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہماری یہ ورائٹی CP-F251 251 633 یہ پہلے نمبر پر ہے، تو یہاں کے زمینداروں نے 100% وہی ورائٹی لگائی۔ یہ اس علاقے کا، یہاں کے زمینداروں کی محبت ہے سر، کہ ان لوگوں نے نہ صرف ہماری بات مانی بلکہ یہ کہا کہ جس کو آپ پہلے نمبر پہ سمجھتے ہیں ہم نے وہی لگانی ہے۔ تو ہمارا آپ پرنٹ میڈیا دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم فقط نعرہ نہیں لگاتے، ہم ایک آگاہی آپ کے سامنے ہم نے پوری رینج رکھ دی ہے کہ کون سا گنا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، کس گنے سے آپ کو مستقبل میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کیونکہ ایک ٹائم آ جانا ہے جب گنے کی بھرمار ہو جانی ہے، جب ایسے گروپ آئیں گے انشاءاللہ اس علاقے میں کہ آپ کو پیمنٹ میں، گنے کی روانی میں، گنے کی سپلائی میں ایک سکون محسوس ہوا عرصے کے بعد۔ میں جس بندے سے ملا ہوں، بلکہ لوگوں نے خود اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر، چوپال میں بیٹھ کر باتیں کی ہیں کہ الحمدللہ کہ ایسا گروپ آیا ہے کہ پہلی دفعہ ہمیں عزت کے ساتھ، بلکہ آخر میں یہ ہوا جب پیمنٹیں ہم نے ختم کر دیں تو کچھ لوگ بچ گئے، ہم نے ان کو فون کر کے ان کے گھر سٹاف بھیج کر کہ آئیں اپنے پیسے لے جائیں۔ تو جب یہ لوگوں کو یہ ریسپیکٹ ملی تو انشاءاللہ یہ حقیقت ہے، یہ خالی بات نہیں ہے، تو لوگوں میں بھی شوق پیدا ہوا۔ آج ہماری آواز پر آپ دیکھیں پنڈال بھرا ہوا ہے، لوگ بات سننے آئے ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ان کا ویژن ہے اور اس کو یہ نبھاتے بھی ہیں۔ تو جناب عالی، ہمارا آج کا مقصد
کہ ہمارے پاکستان میں جو دو موسم تو 4 ہیں، لیکن 2 موسم گنے کے حوالے سے، ایک ہے بہاریہ کاشت اور ایک ہے سپتمبر کاشت۔ ہمارے زمیندار بھائیوں کی ہمیشہ یہ شکوہ سمجھ لیں، کوشش ہوتی ہے کہ شوگر مل ٹائم پہ چلنی چاہیے، کہ ملیں لیٹ کیوں چلتی ہیں؟ تو جناب ملیں لیٹ چلنے میں بھی ہمارا اپنا ہاتھ ہے، لیٹ چلانے میں۔ ہم ایسا گنا لگائیں گے جو مل کو پہلے چلا سکے، تو ملیں کیوں پہلے نہیں چلیں گی؟ ملیں نومبر میں چلیں گی، بشرطے کہ آپ سپتمبر کاشت گنا ہمارے علاقہ میں 15 سے 20% تک ہو جائے۔ جب 15 سے 20% تک گنا ستمبر کاشت ہو جائے گا اور منڈی فصل بھی ہو جائے 40% تک، تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی مل پہلے چلنے میں سے انکار کرے۔ یہ ملوں کے جو ہیلے بہانے نہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جب گنے میں ریکوری نہ ہو، ایک میچور فصل نہ ملے، تو لیٹ کرنا مجبوری بن جاتا ہے۔ لیکن عرصہ 2 سالوں سے ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ملیں شروع میں چلتی ہیں تو گنا اویلیبل نہیں ہوتا۔ گنا اویلیبل نہ ہونے کی وجہ ایک تو علاقے میں گنے کا نہ ہونا یا کم ہونا، دوسرا سپتمبر کاشت گنے کا نہ ہونا ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی سے اس علاقے میں گنے کی فصل کو ایک اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، زمینداروں کے ساتھ، گنے کی فصل کے ساتھ، ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارا زمیندار طبقہ اس فصل کو دھیرے دھیرے چھوڑ بیٹھا۔ حالانکہ زمیندار ہو اور گنے کی فصل گنا نہ لگائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں کہ پاکستان میں حکومت کی جو نظر ہوتی ہے، حکومت سپورٹ کرتی ہے ایک ریٹ مقرر صرف 2 فصلوں کا۔ 2 فصلیں ایسی ہیں جن کی حکومت پاکستان کم از کم سپورٹ مقرر کرتی ہے، جس میں ایک گندم ہے اور ایک گنا ہے۔ یعنی کہ اس کا ایک پرائس ریٹ ایک متعین ہو جاتا ہے، زمیندار کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے یہ ریٹ ملنے والا ہے، اس سے کم ریٹ اس کو مل نہیں سکتا۔ زیادہ کے چانسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 200 روپے ریٹ تھا اور زمیندار کو کیا ریٹ ملا۔ لہذا اس فصل کی نسبت اس پر ایک سپورٹ حکومت کی بھی ہوتی ہے، حکومت بھی اس کا ریٹ متعین کرنے میں، اس کو سپورٹ کرنے میں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ لہذا یہ فصل لاوارث نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم گنا لگائیں گے، شوگر ملیں لیں گی کہ نہیں لیں گی، بابا آپ دیکھ چکے ہیں کہ شوگر مل کی مجبوری بن گئی ہے کہ گنا ہمارا پورا نہیں ہے اور ہم گنے کی آگاہی مہم پیدا کریں ہر مل کے ایریے میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گنا اپنا پیدا کریں، ہمیں باہر سے گنا، اب یقین کریں کہ کچھ مجھے دوستوں نے کہا کہ سر آپ لوگ ہمارا گنا لیں گے صحیح، جب ہمارا اپنا گنا ہوگا ہم لوگ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم باہر گنا لینے نہیں جائیں گے۔ یہ آپ میری بات نوٹ کر لیں کہ ہوتا ہے باہر کا گنا سستا ملتا ہے، جیسا ملتا ہے، نہیں۔ جب ہمارے گروپ میں یہ 5ویں شوگر مل ہے، الحمدللہ ہمارے گروپ میں ایک شوگر مل ایسی ہے جس کا اپنا گنا ہے۔ پورے پاکستان میں ریس لگی ہوئی تھی گنا آس پاس لینے کی، تو اس مل نے اپنا گنا ہی پروکیور کیا، کرش کیا، اس کا اپنا گنا پورا ہوا۔ تو یہ گنا باہر سے لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی شغل نہیں ہے، یہ مجبوراً گنا باہر سے لینا پڑتا ہے۔ تو ہماری بھی آپ سے یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آئیں، انشاءاللہ ریسپیکٹ دینا، آپ کو مشاورت دینا، آپ کی ٹیکنیکل معاونت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چاہے آپ گنا لون سے لگائیں، چاہے آپ گنا اپنے جیب سے لگائیں، انشاءاللہ دونوں صورتوں میں آپ کو شوگر مل کے سٹاف کی بھرپور معاونت حاصل ہوگی۔ دوسری میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ ہمیں 2 سال ہو گئے یہ گروپ سنبھالے، اس مل میں کام کرتے ہوئے، تو سن 2000 کے لگ بھگ اس ایریا کا ہم نے ریکارڈ چیک کیا تو ریکارڈ گنا ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا۔ رائے صاحب، یہاں گنا اس علاقے میں 60,000 ایکڑ تک گنا اس علاقے میں چلا ہے۔ سننے میں آیا کہ مطلب آس پاس کی ملیں بھی یہاں سے گنا اکاڑا سے گنا لے جاتی تھیں۔
اور اب ہماری پوزیشن ہے کہ ہمیں پہلے سے باہر جانا پڑتا ہے, ہمیں 50% گنا باہر سے لینا پڑتا ہے. تو جب یہ زمین زرخیز ہے, یہ پٹی زرخیز ہے, یہاں کے لوگ گنے کے ماسٹر مائنڈ ہیں, صرف ان کو تھوڑی سپورٹ چاہیے. سپورٹ یہ ہے کہ اب انشاءاللہ اندھا دھند نہیں چلیں گے, اب چلیں گے ایک پڑھی لکھی ٹیم کے ساتھ. میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ باقی, میں کسی شوگر مل کا نام نہیں لیتا, لیکن المعز گروپ آف انڈسٹریز یا تھل گروپ آف انڈسٹریز کے جو سٹاف ہوگا انشاءاللہ آپ اس کا دوسرے سے مقابلہ کر لیں. ہمارے سٹاف کے ہاتھ میں ڈائری بھی ہوگی, زمینداروں کا رابطہ بھی ہوگا, کس نے کیا فصل لگائی ہے, کون کیا گنا لگا رہا ہے, کس کے گنے کو کون سی بیماری ہے خدا نخواستہ, تو سب کچھ ان کے ریکارڈ میں ہوگا. تو یہ پڑھا لکھا کین ڈپارٹمنٹ, پڑھا لکھا کین عملہ انشاءاللہ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا. تو جب ایسا عملہ آپ کی خدمت میں پیش آئے تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ یہاں کی جتنی برادریاں ہیں, جتنے بڑے زمیندار ہیں, آپ لوگ آگے آئیں. انشاءاللہ آپ کو دو طرح کی سپورٹ ہوگی. ایک سپورٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو لون پہ گنے کا بیج سپلائی کریں گے, مہیا کریں گے, کھاد بھی دیں گے. جو لوگ جن کی جیب اجازت نہیں دیتی, تو ہماری ایک باقاعدہ پریکٹس ہے جس طرح لون, کیونکہ آج کافی میں نئے چہرے دیکھ رہا ہوں, ہمارے کافی لوگ دوست ہم سے لون لے بھی رہے ہیں. پچھلے سال ہمارے گروپ نے کوئی 5 کروڑ پلس کا بلا سود قرضہ دیا پچھلے سال, اور الحمدللہ یہاں 100% گنا واپس کیا گیا 2 سال پہلے. اور جو سال گزرا ہے, جو ابھی سال ہمارا آ رہا ہے, تو ہم 8 کروڑ پلس لون رائے صاحب ہم دے چکے ہیں. تو انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جب بلا سود, یاد رکھیں آج کے دور میں آپ کسی سے کھاد بھی لیں گے نا, تو وہ کھاد بھی آپ کو اچھے خاصے 30% کے مارجن سے ملتی ہے. یہ حقیقت ہے. ہم یہاں کے آڑتیوں کے دورے کر چکے ہیں ایسے گپ شپ کے حساب سے. تو کچھ زمیندار ملے کہ کیا لے رہے ہیں سر, میں کھاد لے رہا ہوں, گنے پر پیسے دوں گا. تو جو اگر 1700 کی گٹو تھا تو 500 روپے اس میں پلس ہو رہے تھے. اور الحمدللہ بابا فرید شوگر مل آپ کو جس ریٹ پر, متعلقہ ریٹ پر گنا کھاد دے گی, بیج دے گی, اور اسی ریٹ کی ہی آپ سے ریکوری کرے گی. یہ آپ سے وعدہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اور یہ ہماری روٹین ہے, ہمارے گروپ کا خاصہ ہے انشاءاللہ. تو ہم بھی چاہیں گے کہ یہاں صدر گوگیرا زون نور شاہ گیمبر تک, جو میں نے اس کا ریکارڈ دیکھا ہے, تو 1200 سے 1400 ایکڑ تک یہاں سپتمبر کاشت گنا لگایا گیا ہے. تو یہاں کوئی بعید نہیں ہے, گنا لگانا مشکل, مطلب یہ کہ نہیں ہے کہ ناممکن ہے یا نئے, مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ گنا لگانے کا یہاں ریکارڈ موجود ہے. بس آپ کو ایک ہاتھ چاہیے تھا, ایک سپورٹ چاہیے تھی, ایسا ہاتھ, ایسا سپورٹ جو آپ کو ایک تسلی دے سکے کہ ہم آپ کا گنا انشاءاللہ لیں گے. اور یقیناً لیں گے. کوئی زمیندار کسی بھی ٹائم اگر ہمارے آفس میں آئے, ہمارے سٹاف کے پاس آئے, میں آپ کو سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس کو نا دروازہ کھول کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کین دفتر, کین مینیجر کا آفس میں نے ایسے کھلا رکھا ہوا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو نہیں پہچانتے کہ زمیندار آیا ہوا ہے یا کوئی بندہ کام سے آیا ہوا ہے. پہلی دفعہ تعارف ضروری ہے, کیونکہ بعض اوقات سٹاف نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے آپ جو بھی آئے بلا جھجک ہمارے کمرے میں آ جائے, جو مسئلہ ہے, جو مشاورت ہے, اس کو جو چیز چاہیے انشاءاللہ ہمارے آفس سے وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آفس میں ایک آدمی آتا تھا, میں نے اس کو دیکھا پورے 7 دن وہ آتا رہا میرے آفس. میں نے آ کر پوچھتا تھا میرے افسر کا, سر فلاں بندہ ملے گا, وہ نہیں ہے آ جائے گا. 1 گھنٹہ بیٹھ کر وہ چلا جاتا تھا روزانہ. جب ہفتہ ہو گیا تو میں نے پوچھا بھائی یار مسئلہ کیا ہے کہ روز آتا ہے, روز پوچھتا ہے, اور بائی چانس آفیسر اور اس کی برابری نہیں ہوتی. تو میں نے پوچھا جناب آپ تعارف کرائیں, بتائیں مسئلہ کیا ہے. وہ کہتا ہے سر میں نے 2 ایکڑ گنا لگانا ہے, صرف 2 ایکڑ, تو مجھے کھاد چاہیے. تو میں نے کہا آپ مجھ سے بات یہ کر لیتے, مجھ سے پوچھ لیتے. تو اس کا یہ تھا کہ سر میرا آپ سے تعارف نہیں ہے, تو میں چھوٹا زمیندار ہوں,
تو مجھے کیا پتہ کہ آپ کھاد دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. میں نے آپ کے افسر سے کہہ کر ایسے سفارش کرانی تھی. تو مجھے بڑا فیل ہوا, بڑا افسوس ہوا کہ مجھے یہ اس سے بعد 2 دن 3 دن پہلے پوچھنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, تو اس سے وقت میں نے اپنے آفس کے سٹاف کو بلوایا, اپنے جی ایم صاحب سے بات کی کہ سر اگرچہ ٹائم گزر چکا تھا, تو اس کو ہم نے 2 ایکڑ کی کھاد فوری دی. تو مسئلہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے, وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں بتائیں. اگر سٹاف کے پاس ایک ہمارا لمیٹڈ ایک ہوتا ہے, سٹاک ہوتا ہے, سٹاک ختم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری ایک مخصوص مجبوری ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے ایکڑ کی کھاد دینی ہے, تو پھر بھی ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. ٹائم پر ضرور آئیں, سٹاف سے ہمارا آپ کے ایرے میں اسد علی بٹو صاحب ہمارے زونل ہیڈ ہیں, ڈپٹی کین منیجر ہیں. تو ستمبر کاشت کے حوالے سے ہماری لوننگ کی ڈاکومنٹیشن شروع ہو چکی ہے. ہم آپ کو دعوت عام دیتے ہیں کہ مل کی ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, جب ہماری مل یہاں پر ملیں کیوں فیل ہو جاتی ہیں, آپ کو دیکھیں یہ مل اب تیسرے ہاتھ میں آ چکی ہے. متعلقہ گنے کا نہ ہونا, گنے کے بارے میں آگاہی نہ ہونا, اور مرضی سے گنا لگا لینا. اب آپ یہ اشتہار دیکھ رہے ہیں سامنے, اس میں ایک سبز خانہ ہے, ایک نیلا خانہ ہے, اور ایک یلو پیلے کلر کا. یہ پیلے کلر میں کم از کم 10-12 ورائٹیاں ہیں. یہ الارمنگ سمجھیں کہ ایسا گنا ہے جو الارمنگ دے رہا ہے تھوڑا سا کہ ہمیں کسی بھی وقت اس مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ہم آپ کو یہ پہلے سے آپ کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ ہماری 6 ورائٹیاں, ان میں سے 3 اعلیٰ ورائٹیاں ہیں, 3 اچھی ورائٹیاں ہیں, کہ ہم آپ کو بورڈ نہیں کر رہے. 6 ورائٹیاں کوئی کم نہیں ہے کہ یہ گنا آپ لگائیں گے. اگر گنا زیادہ بھی ہو جاتا ہے ماضی میں, تو اس گنے کو مل انشاءاللہ دوڑ کر آپ سے لے گی. ہم آپ کو پہلے سے, کیونکہ جب پہلے آگاہی نہیں تھی تو ہر زمیندار نے کہا مل گنا لے لے گی ٹھیک, ورنہ میں اپنے جانوروں کو کھلا لوں گا. تو یاد رکھیں, جس طرح ہر چیز کی ورائٹی ہوتی ہے, اس طرح گنے کے بھی گنے کی قسمیں ہیں, اس کی ریکوری کے لحاظ سے, اس کی پیداوار کے لحاظ سے. تو انشاءاللہ ہم نے دونوں چیزیں مد نظر رکھی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو یک طرفہ بتایا جائے کہ یہ گنا لگائیں. اس گنے میں پیداوار بھی ہے, اس گنے کی ریکوری بھی ہے, اور یہ گنا آپ کا میچور ہو کر ایک ٹائم پر آپ مل کو سپلائی بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمارا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ایریا کے لوگ ہماری سٹاف کے ساتھ رابطہ کریں. اور ایک ہے کہ ستمبر کاشت کا رجحان جو ہوتا ہے علاقے میں کم ہے. آپ دریا پار کریں, یہ سید والا کے ساتھ. جڑا والا میں گنا لگتا ہے ستمبر کاشت ہے, وہاں فروری کاشت کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے. ظاہر علاقے کا ٹرینڈ ہے, چھوٹا زمیندار ہے جس کی زمین کم ہوتی ہے, رقبہ کم ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میری 2 فصلیں ہو جائیں. تو ہمارے ابھی جی ایم ایگری صاحب آپ کو انشاءاللہ گنے کی کاشت کے متعلق جب بتائیں گے, اس کے لگانے کے فوائد اور کہ اس کی کتنی پیداوار ہم لے سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا. تو میرا اس میں کنسرن یہ ہے کہ جتنے گروار جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 150 گروار ہمارا 150, تو ہر بندہ اگر اپنا گنا یہاں پر لگانے کا عزم کر لے تو فروری کاشت کا بیج وہ خود پیدا کر سکتا ہے. ستمبر کاشت میں لگایا ہوا گنا آپ یقین کریں فروری, مارچ اور اپریل میں وہ گنا بیج دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اپنا گنا خود لگایا اور بیج بھی اپنا پیدا کر لیا. ویسے تو ہم نے یہ گنا 14 مہینے کی آپ لے جائیں گے, مطلب یہ آپ بیج کی ضرورت کے مطابق گنا بھی لگا سکتے ہیں. فروری کاشت تو آپ نے ویسے ہی علاقے میں ایک ٹرینڈ ہے, آپ وافر لگاتے ہیں, اس میں آپ کا مطلوبہ بیج آپ کو گھر کی دہلیز پر مہیا ہو جائے گا. تو اس میں میری یہ دعوت ہے, اول تو یہ آپ ہمارے یہاں پر کافی میں دوست دیکھ رہا ہوں انہوں نے ستمبر کاشت گنا لگایا, اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بالکل بیٹھک کے بیک سائڈ پر مسجد کے ساتھ آپ سجاد حسین شاہ کاظمی صاحب کا گنا دیکھ سکتے ہیں. وہ ایک حقیقت ہے, ہماری یہاں پر نہ کوئی ہم نے جو گنا لگایا ہوا ہے نہ کوئی کمپیوٹرائز پرنٹنگ ہے اور نہ ہی کوئی اس میں کوئی بناوٹ ہے. ہم نے اپنے گنے کی تصویریں لگائی ہیں, اپنے گروار کے
جو اس کی پیداوار ہے وہ سامنے ظاہر کی ہے. اب بھی آپ ایک مثالی گنا دیکھ سکتے ہیں, مثالی پیداوار, کیونکہ جہاں ڈیرے پر جہاں موجود ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ اس سٹیج سے کوئی مس لیڈنگ نہیں, غلط بات نہیں کی جا رہی تھی. واقعاً یہ حقیقت ہے کہ اس گنے سے ستمبر کاشت سے ہمارا نعرہ ہے کہ ہمارا 1200 سے 1500 من پیداوار آ سکتی ہے. تو یہ 1200 سے 1500 من پیداوار یہ آپ جیسے لوگ ہی لے رہے ہیں, اور یہ بعید نہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ یہ پیداوار آپ ایک نارمل پریکٹس سے, مناسب توجہ سے, ہمارے گروپ کی اس کی اسٹاف کی معاونت سے, مشاورت سے انشاءاللہ بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں. تو اس میں ہماری طرف سے ایک اور چیز جو ایڈ ہے آپ کی معاونت کے لیے, آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. ہمارے گروپ نے, ہمارے شوگر مل نے چیزل سے لے کر ریجر تک یہ چیزیں ہم نے اپنے سرکل آفس میں مہیا کی ہوئی ہیں, بغیر کرائے کے, بغیر کسی چارجز کے. اگر زمیندار بھائی کے پاس ریجر نہیں ہے 4 فٹ گنا لگانے کا, تو بابا فرید شوگر مل کے کین ڈپارٹمنٹ میں آپ ہمارے زونل ہیڈ سے رابطہ کریں. آپ کو مطلوبہ چیزیں آپ وہیں سے اٹھا لیں, آپ اپنا رقبہ تیار کریں اور اپنے انشاءاللہ گنے کی اچھی پیداوار لیں. لہٰذا یہ نہیں, کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زمیندار ہچکچاتے ہیں کہ میں سجاد شاہ سے یہ چیز مانگوں, پتہ نہیں وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. تو الحمدللہ ہمارے مل کے اونر نعمان خان نے پہلے ہی کہا کہ جو چیز اس علاقے میں اویلیبل نہیں ہے, جس چیز کی کمی ہے, تو ہمارے پاس اس ٹائم 8 ریجر ہیں ماشاءاللہ, 8 ریجر, 4 چیزل اور 2 سب سائلر. یہ ہم نے خرید کے پچھلے سال آپ سب دوستوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. آپ صرف ایک قدم آگے بڑھائیں, شوگر مل 2 قدم آگے بڑھائے گی. ٹھیک ہے, آپ لینے والے بنیں, انشاءاللہ اس گروپ سے آپ کو بہت کچھ ملے گا, بہت کچھ سپورٹ ملے گی آپ کو. تو میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ہماری اس میں اب گنے کی ستمبر کاشت کے لیے میری 2-3 سفارشات ہیں. ایک تو آپ سے اپیل ہے کہ آپ نے سٹاف کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے. میں آپ سے یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح گوگیرا زون ہمارا پہلے نمبر پہ آیا ہے گنا لگانے میں, گنا ستمبر کاشت لگانے میں اور مخصوص ویرائٹی میں, آپ بھی انشاءاللہ یہ پہلے نمبر پر ہی رہنا چاہیے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہیں آپ فرسٹ آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ستمبر کاشت کے لیے جس میں یہ چیز ہے کہ ایک اچھی طرح یہ ہم نے کچھ بینر لگائے ہوئے ہیں کہ ستمبر کاشت کی تیاری ہم نے 1 ستمبر سے شروع کر دینی ہے. 1 ستمبر سے اس کا بہترین وقت ہے 15 اکتوبر تک, 1.5 مہینے کے اندر آپ, کیونکہ ایک سرائکی میں مثال ہے کہ نماز وقت دی کوئلے دیا ٹکرا, ہر چیز وقت کی ہوتی ہے. آپ 15 اکتوبر تک گنا لگا لیں, انشاءاللہ آپ کی فصل بھرپور پیداوار انشاءاللہ اس کی ہم گارنٹی دیتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ زمین کی تیاری, آپ ہر دوست کے پاس چیزل اگر نہیں ہے تو ہم سے لے لیں, ورنہ ڈسک ہیرو ضرور ہوگی. آپ ڈسک ہیرو ضرور چلائیں, 2-3 دفعہ چلائیں, زمین کی اچھی طرح الٹ پھیر کریں. اگر پرانی منڈی ہے, میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بہت ٹرینڈ چلا ہے غلطی سے کہ لوگوں نے گنے میں گنا لگا دیا. تو ہمارے گروپ میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, آپ کو جن لوگوں کا تجربہ ہوا ہے کہ ہمارا ایک ویرائٹی چیکنگ کا ہمارا نظام ہوتا ہے. اچھی ویرائٹی لگاتے ہو تو اچھی ویرائٹی لگاؤ, اس میں مکسنگ بالکل نہ کریں. اگر پرانی منڈی ہے تو اس پر آپ روٹا ویٹر ضرور چلائیں تاکہ وہ اچھی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. تو تاکہ آپ کی ویرائٹی آپ اگر اس کو آگے پھیلاتے ہو, اگر 10% مکسچر ہوگا تو آگے یہ 20% ہو جائے گا, 30%, وہ گنے کی کوالٹی اور معیار ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا گنا ستمبر کاشت 15 اکتوبر تک ہم نے لگانا ہے اور اس کے لیے زمین کی اچھی طرح تیاری کرنی ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ گنا جو ٹوٹی بنانی ہے اس میں 2 سمے ہوں یا 2 آنکھیں ہوں یا 3 آنکھیں ہوں. اس سے زیادہ لمبا گنا وہ فائدہ مند نہیں ہے, وہ اس کی آنکھیں پراپر نہیں اگتی, آپ کی پیداوار پہ فرق پڑے گا, گنے کے اگاؤ میں فرق پڑے گا.
تو اس چیز کو کہ گنا لگاتے وقت لیبر آپ سے پورے پیسے لیتی ہے، لیبر نے آپ کو پورا چارج کرنا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ لیبر سے کہیں کہ گنے کی 3 آنکھ سے زیادہ نہ ہو، کم از کم 2 آنکھیں، زیادہ سے زیادہ 3 آنکھیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جب آپ گنا بیج کے لیے کاٹتے ہیں تو یہ بات آپ کو ظاہر ہے کسی نے بتائی بھی ہوگی، اگر نہیں بتائی تو گنے کو ہاتھ سے چھلوائیں، گنا درانتی سے، کسی اوزار سے، کیونکہ انہی آنکھوں نے پھوٹنا ہے۔ اگر آپ نے کسی درانتی سے گنا صاف کرایا تو آپ کی آنکھیں مر جائیں گی، تو آنکھیں یعنی کچھ آنکھیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ٹوٹ جائیں گی، تو اس سے بھی آپ کی گروتھ متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی پیداوار کم ہوگی۔ چوتھا جو بہت ہمارا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گنا کوشش کریں کہ مل کی سفارش کردہ ریجر استعمال کریں۔ ریجر ہمارے پاس اویلیبل ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ریجر اویلیبل ہے، یہ اٹھائیں اور اپنے اس کے مناسب فاصلے پر، تاکہ ہوا اور روشنی اس کو برابر ملے، آپ کی بھرپور پیداوار آئے۔ اور آپ ہمارا یہ آج کا پروگرام خالی گنا لگوانا نہیں ہے، ہمارا ایک نعرہ ہے کہ جدیدیت، آپ جدید ٹیکنالوجی کو اپنائیں۔ ہمارے پاس ایک سہولت ہے، کیونکہ اب پرانا دور، پرانی ویرائٹیاں، یہ چیزیں اب بہت پرانی بات ہو چکی ہے۔ آپ جدید مشوروں کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی اب آزمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پیداوار کم رقبے سے آپ زیادہ پیداوار لیں گے، کم رقبہ ہوگا اس میں آپ کو انشاءاللہ اچھی اور بہترین پیداوار اس کو ملے گی۔ تیسرا ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آپ کی پیداوار اور مل کی پہلے چلنے کو مد نظر رکھ کر ہم نے 3 ویرائٹیوں کا ایک نعرہ لگایا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں آپ یقین کریں کہ یہ ہم نے بڑی مشکل سے ویرائٹیاں ارینج کی ہیں، وہاڑی سے لے کر لیا تک اور لئے سے ادھر جڑا والا تک، ہم پیور بیج، صاف ستھرا بیج ہمیں ڈھونڈنا پڑ گیا، اور الحمدللہ 2 سال میں ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہر زمیندار کے پڑوس میں وہ بیج پہنچا ہوا ہے، اب آپ کی دہلیز پر بیج ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ورنہ ہمارے ایسے دوست بیٹھے ہیں جو سمندری سے بیج لینے گئے تھے، کچھ کو ہم نے ٹرکوں کے ذریعے بیج منگوایا تھا، کچھ ہم وہاڑی سے لے کر آئے تھے۔ تو یہ آپ اب انشاءاللہ تیاری کریں، CPF 251، CPF 250 اور CPF 237، یہ 3 ویرائٹیاں انشاءاللہ جب آپ ستمبر کاشت کریں، آپ کا میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ کیونکہ یہ ابھی گنا ہمارا ابتدائی سٹیج میں، ہمارا گنا پورا نہیں ہے، آپ کا یہ گنا آگے لینے والے آ جائیں گے، یہ گنا 2-3 سال تک لگتے رہنا ہے، تب جا کر یہ گنا ایک معیار پہ آئے گا۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ ہمیشہ جس طرح آپ صاف ستھرا بندہ رہتا ہے، صاف ستھری چیز کا انتخاب کرتا ہے، اس کے لیے بھی آپ جو بیج انتخاب کرنے جائیں دیکھیں وہ بیج بیماری والا نہ ہو، صاف ستھرا بیج ہو، چوہے کا کاٹا بیج نہ ہو۔ اگر آپ خود اپنا بیج لگانا چاہتے ہیں تو بیماری سے پاک، فنگس سے پاک، بورر سے پاک بیج ہونا چاہیے۔ تو ان سب کے تناظر میں انشاءاللہ ہماری ٹیم اور ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں۔ ہم آپ سے توقع کریں گے کہ آپ لوگ بیج کی سلیکشن میں، بیج کے انتخاب میں، بلکہ بیج کا انتخاب یہ ہے کہ جو دوست بیج لگانا، اپنا بیج لگانا چاہتا ہے، جو ہم لون پہ دیں گے وہ ہم خود سلیکٹ کریں گے کہ ہمارا یہ بیج کھڑا ہوا ہے۔ جو خود لگانا چاہتا ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ ہم سے بیج چیک کروا لے، تاکہ کل ہم یہ کہنے والے نہ بنیں کہ یار آپ کا بیج ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، آپ کی زحمتوں کا، انشاءاللہ آپ کا سب کا تعاون، تو ایک دن ہمارا اپنا گنا، ہماری اپنی مل ہمارے اس کوشش اور ثمر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔